حروف آخر ہے جو حشر تک کے لیے خاتم الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، ہم آپ کے لیے آج ایک انتہائی اہم ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور اکثر لوگ عقیدہ ختم نبوت کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن اصل معنوں میں اس کی قدر کا یا اس کے معنی کا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ آج ہم نے ایک شخص کو دعوت دی ہے، جو وہ شخص تو عام ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ہرگز عام نہیں ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک جماعت ہے جو جماعت احرار اسلام پاکستان، جس کے بانی سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمہ اللہ جو آج ہم میں نہیں ہیں، انہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی اور اس جماعت نے بہت ہی ختم نبوت کے حوالے سے خدمات دی ہیں۔ اور خاص طور قادیانی سینکڑوں کی تعداد میں ان کی ایک محنت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کے ایک مبلغ خانوال کے ہم نے ان کو آج خصوصاً دعوت دی ہے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ محمد الطاف معاویہ صاحب جو مبلغ ہیں خانوال کے، ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ الحمدللہ الذی جعل القرآن للدین اساسا وحدیثا نبوی لہ مصباحا ونبراسا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیو، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آج بات کرنی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی آیات مبارکہ ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کے پر دلیل کے طور پہ آئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے 100 آیات مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیں، جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، سامع کو اہمیت بتانی ہوتی ہے، تو اس کو بار بار اس بات کو رپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ سامع اچھی طرح سمجھ سکے، سامع کے دل میں اس کی اہمیت کا اچھی طرح اندازہ ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اللہ نے 1 یا 2 یا 10 یا 20 آیات مبارکہ نہیں اتاری، بلکہ اللہ نے 100 آیات مبارکہ اتاری ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کے بعد سب سے درجہ جو بڑا ہے وہ حدیث مبارکہ کا ہے۔ حدیث مبارکہ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو 210 حدیث مبارکہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، وہ بھی میرے نبی کے امتی بن کر میرے نبی کی دعوت کو فالو کریں گے۔ اور اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر قرآن و حدیث کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ اجماع کا ہے۔ اب چلتے ہیں اجماع کی طرف۔ اجماع کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان الدعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سامعین محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت اگر پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد کوئی دعوی نبوت کر لے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر اس سے کوئی دلیل مانگ لے تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سامعین محترم، اس عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکو اور باغی شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سے ہی ان کا کام شروع ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فیروز ازدیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب اسود انسی بدبخت نے دعوی نبوت کیا تو اس وقت حضرت فیروز نے جا کے اس کو واصل جہنم کیا، اور ابھی حضرت فیروز واپس نہیں پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلا کے فرمایا کہ لوگوں، فازہ فیروز کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے بدبخت ایک ختم نبوت کے باغی کو واصل جہنم کیا تھا۔ اور اسی طرح مسیلمہ کذاب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت صدیق اکبر نے مسیلمہ کے خلاف جنگ یمامہ میں ایک بہت بڑا جہاد کیا، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 259 یا 258 صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن جب پیغمبر کی ختم نبوت کی باری آئی ہے تو پیغمبر کے صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور پیغمبر کی ختم نبوت پہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اور اسی طرح جب مرزا غلام محمد قادیانی بدبخت نے انگریز کے کہنے اور ان کی ایجنٹ ہونے کے بھرپور ثبوت دیا اور ختم نبوت پہ دعویٰ کیا، تو اس وقت ہمارے اکابرین نے، تمام مکاتب فکر نے مل کر، اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث نے، بلکہ سب نے مل کر آقا کی ناموس کے تحفظ کے لیے کام کیا، اور مرزا غلام محمد قادیانی کی ذریت کو یہ پیغام پہنچایا کہ ہم ہر مسئلے میں علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ہم کسی طرح کا سمجھوتا برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم ایک ہو کر کھڑے ہوں گے اور پیغمبر کی ناموس کا دفاع کریں گے۔ اور انہی اکابرین میں سے ایک اکابر حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی زندگی کے ایام کیسے گزر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ لوگوں، میری آدھی زندگی جو ہے وہ جیل میں گزری ہے اور آدھی ریل میں گزری ہے۔ وہ حضرت کی زندگی جیل اور ریل میں جو ہے وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں تھی، بلکہ خالصتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گزری تھی۔ تو ہمارے اکابر نے صحابہ سے لے کر آج تک اتنی محنت کر کے اس عظیم مشن کی ختم نبوت کی تحفظ کیا ہے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث والا یہ جو لیبل لگے ہوئے ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کر پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کریں، اور اس کام کو اتنا فالو کریں کہ رہتی دنیا تک پہلے ہمارے اکابر نے ہم تک پیغام پہنچایا ہے۔ سامعین محترم، حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ رحیم یار خان کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کو 1,00,000 زبانی حدیث مبارکہ یاد تھیں۔ تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہ حج پہ جاتا ہوں، وہاں جا کے پیغمبر علیہ السلام کے روضے پہ بیٹھ کر درس حدیث دوں گا اور وہیں رہوں گا۔ تو جب حضرت نے وہاں حضرت پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ درس حدیث شروع کر دیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ درخواستی پاکستان واپس لوٹ جاؤ، وہاں جا کے میری ختم نبوت کا کام بھی کرو، اور میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ بیٹا تو ختم نبوت کا کام کر، میں تیرے لیے گنبد خضرا سے جھولیاں پھیلا کے دعائیں کر رہا ہوں۔ یہ عظیم کام کی عظیم برکات ہیں۔ اور محدث کبیر دارالعلوم دیوبند کا چشم و چراغ حضرت مولانا محمد انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے ایک لحظہ کے لیے بھی ختم نبوت کا کام کیا، میں انور شاہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑا اہم کام ہے جس سے آج امت مسلمہ غافل ہو چکی ہے، اور قادیانی بدبخت اتنی لابیاں سے کام کر رہے ہیں، اتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، اگر وہ غلط نبی، غلط ایک جھوٹے آدمی کی اتنی پیروکاری کر کے اس کی تبلیغ کو پھیلا رہے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ختم نبوت کا تحفظ کریں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں
تو وہ اپنے لیے ہے، ہم پہ فرض ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم پہ فرض ہے، حج کرتے ہیں ہم پہ فرض ہے، روزہ رکھتے ہیں ہم پہ فرض ہے، اسی طرح ختم نبوت کا تحفظ بھی ہم پہ فرض ہے، یہ بھی عقائد میں سے ہے۔ تو ہمارا الحمدللہ ہماری جماعت مجلس احرار اسلام بھی اسی کام پہ گامزن ہے، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے لے کر آج تک ان کے بیٹے اسی مشن کو آگے لے کر پہنچے، اور اسی مشن کو پھیلاتے پھیلاتے آخرت کی طرح رواں دواں ہو گئے۔ اب ہماری جماعت کے امیر سید محمد کفیل شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ الحمدللہ ان کی قیادت میں یہ جماعت بھی کام کر رہی ہے، اور میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، صرف ہماری جماعت نہیں بلکہ جہاں کہیں ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بریلوی ہیں یہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، نہیں بھائی، وہ بھی امت مسلمہ ہیں، ان کا ساتھ بھی دینا ہے۔ اور دیوبندی جہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اور انٹرنیشنل ختم نبوت ہے، شبان ختم نبوت، جہاں کہیں ہماری جماعتیں مسلمانوں کی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، ان کے دست بازو بننا چاہیے، تاکہ وہ آگے بڑھ کر مزید اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ انشاءاللہ ضرور ان کے ساتھ معاونت بھی کیا کریں، اور ان کے رکنیت بھی کروائیں۔ ختم نبوت کی رکنیت کروانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک بزرگ کے بارے میں سنا کہ وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ جو رکنیت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی گارڈ بننا ہے۔ جس طرح ایک عام دنیا دار سیاست دان کا کوئی باڈی گارڈ ہوتا ہے، سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، تو اس سیکورٹی گارڈ کی اس کے ہاں کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر ہم رکنیت کروا لیں، اگر کام جتنا ہو سکتا ہے، ہر آدمی تو نہیں کر سکتا، ہر آدمی کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، تو ہم اب رکنیت کروا لیں گے تو ہمارا حصہ بھی ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ رکنیت کا یہ فائدہ ہوگا ہم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سیکورٹی گارڈ اور محافظ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اس عظیم مشن ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آپ سن رہے تھے کہ محمد الطاف معاویہ صاحب آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے بڑی اچھی طریقے سے سمجھا رہے تھے، اس کی اہمیت بھی بتا رہے تھے۔ تو آج ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے خصوصاً ہمارے لیے یہ وقت نکالا، اور ہمیں یہ بہت اہمیت والا مسئلہ جو تھا ہمیں بتایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ عموماً ہم طرح طرح کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، آئے دن ایک نیا ٹرینڈ لے کے آتے ہیں آپ کے ساتھ، جس میں یہ دینی بھی ہوتا ہے، دنیاوی بھی ہوتا ہے، سپورٹ والا بھی ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا ہے، تاکہ ہمارا چینل آل ان ون کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ہر طرح کی جو یہ دینی ہے، دنیاوی ہے، ان سے ہم منسلک رکھیں۔ اور ہم حضرت صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہیں۔ حضرت صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیں، اس کو لائک اور کامنٹس میں اس کی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر رہے ہیں اگر جس نے ابھی تک نہیں کیا، تاکہ ہماری نیکسٹ جو بھی ویڈیو آئے گی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔